بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب پڑھ رہے ہیں شیعہ اور جابر حکمران، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 14۔ ہم صفحہ نمبر 211 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہیڈنگ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور منصور۔ منصور نے چھٹے امام کو صادق کا لقب دیا تھا کیونکہ آپ نے اس کے حکمران بننے کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ عبداللہ بن حسن کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم منصور کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ اور یہ بریکٹ میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام بن موسیٰ علیہ السلام کو ولی عہدی کے لیے راضی ہونے پر مامون نے رضا کا لقب دیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے صادق اور امین کا لقب دیا تھا۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ منصور کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے فرمایا تھا کہ یہ عربی کی جو میں تحریر ہے اور ساتھ میں اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی تمہیں چاہیے کہ اطاعت کرو اور خاموش رہو، کیونکہ تم ایک ایسے بادشاہ کے زیر تسلط ہو جس کے مکر سے پہاڑ بھی گر جاتے ہیں۔ آئیے ہم اس میں حوالے میں جا کے پڑھتے ہیں۔ اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم حاشیے میں جائیں۔ لکھا ہے کہ امام نے اپنے پیرووں کو خاموش رہنے کی جو ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ بنی امیہ کی طرح بنی عباس کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ اس خاموشی کے نتیجے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو شیعہ عقیدہ پھیلانے کا موقع مل گیا، اور وہ سب حدیثیں منظر عام پر آ گئیں کہ جن کا سلسلہ سند یوں ہے کہ اس حدیث کو میں روایت کر رہا ہوں اپنے پدر گرامی محمد بن علی علیہ السلام سے، ان سے بیان کیا ان کے پدر گرامی علی بن الحسین نے، اور ان سے ان کے پدر گرامی حسین بن علی علیہ السلام نے، ان سے ان کے پدر گرامی علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام نے، اور ان سے بیان کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور انہوں نے اسے بیان کیا تھا خدائے عز و جل سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی انہی کوششوں کی وجہ سے شیعہ مذہب جعفری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور یوں ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا، اور اب ہم اس صفحے کے اسی حصے کی جانب چلتے ہیں کہ جہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے۔ لکھا ہے کہ تاہم جب تک لوگ صادق آل محمد علیہ السلام کو امام مانتے تھے، منصور اور دیگر لوگوں سے افضل جانتے تھے، تو امام علیہ السلام کی خاموشی اور آپ کے شیعوں کی اطاعت سے منصور کی تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ محمد قاتوری بیان کرتا ہے کہ میں منصور کے پاس گیا تو وہ بڑی گہری سوچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ اتنے فکر مند کیوں نظر آتے ہیں؟ منصور نے کہا، میں نے اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے 1000 سے زائد افراد کو قتل کیا ہے، لیکن ابھی تک ان کے سرپرست کو قتل نہیں کر سکا۔ میں نے کہا، وہ کون ہے؟ منصور نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم اسے اپنا امام سمجھتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ میرا بھی امام ہے۔ ہم آگئے پیج 212 پر۔ تمہارا بھی امام ہے، بلکہ ساری دنیا کا امام ہے، تاہم اب میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ اچھا، اب یہاں پر حوالے میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی کہ کس چیز کا حوالہ ہے؟ لکھا ہے کہ ابی فراس شرح شافیہ صفحہ نمبر 171 اور فضائل خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایوب بنی عباس کے باب میں، یہ ہمیں اشارہ دیا گیا تھا حاشیے میں کہ ہمیں یہ سب کچھ وہاں سے حوالہ ملے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، اس مکالمے سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں تشیع کو اتنا فروغ حاصل ہوا کہ وہ منصور کے دوستوں کو بھی متاثر کر چکا تھا۔ کہا گیا کہ منصور کا وزیر ربی بھی شیعہ تھا۔ ابن عبدر اندلسی نے العقد الفرید جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 159 طبع 1953 عیسوی میں لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما جب منصور مکہ جاتے ہوئے مدینے میں رکا تو اس نے ربی کو حکم دیا کہ جعفر بن محمد علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، اگر میں اسے قتل نہ کروں تو اللہ مجھے قتل کر دے۔ ربی امام کو بلانے میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، لیکن بالآخر انہیں بلا لیا۔ جب امام دربار میں تشریف لائے تو آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ منصور کے قریب پہنچنے پر آپ نے اسے سلام کیا۔ منصور نے کہا، اے دشمن خدا، خدا تجھے ہلاک کرے، تو میری سلطنت میں فساد پھیلا رہا ہے، اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کر دے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایوب علیہ السلام نے بے حد تکلیف اٹھائی لیکن صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا گیا اور انہوں نے ظالم کو معاف کر دیا۔
تم ان کے جانشین ہو اور عین مناسب ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر انورٹڈ کاما میں اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ سن کر منصور نے اپنا سر جھکا لیا، پھر سر اٹھا کر بولا تمام قبیلوں کے مقابلے میں تم ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار ہو۔ پھر وہ امام سے گلے ملا، انہیں اپنی مسند پر بٹھایا اور ان سے باتیں کرنے لگا، پھر بولا صادق کے لیے فوراً تحفہ اور لباس لاؤ اور انہیں گرم جوشی سے رخصت کرو۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور ہم پیج نمبر 213 پہ آ گئے ہیں۔ جب امام باہر تشریف لائے تو ربی ان کے پیچھے پیچھے آیا اور کہنے لگا انورٹڈ کاما میں 3 دن سے آپ کا دفاع کر رہا ہوں، میں نے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، میں نے دیکھا کہ جب آپ تشریف لائے تو زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کو گزند نہ پہنچا سکا۔ میں حاکم کا ملازم ہوں، مجھے اس دعا کی ضرورت ہے، میری درخواست ہے کہ آپ مجھے وہ دعا تعلیم فرما دیں۔ امام نے جو دعا بتائی اس کا ترجمہ یہ ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ پروردگار اپنی آنکھ سے میری حفاظت فرما جو کبھی نہیں سوتی، اس طاقت سے میری حفاظت فرما جو مصیبت کا ہدف نہیں بنتی، تاکہ میں تباہ نہ ہو جاؤں کیونکہ میری تمام امیدیں تجھ ہی سے وابستہ ہیں۔ پروردگار تو نے جو ان گنت نعمتیں دی ہیں میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی تو نے مجھے ان سے محروم نہیں کیا۔ وہ بہت سی بلائیں جن میں تو نے مجھے گرفتار کیا اور میں صبر نہ کر سکا، ان سے مجھے رہائی عطا فرما۔ پروردگار اپنی مدد اور دفاع کی طاقت کے ساتھ مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ اور میں اس کے شر سے تیرے دامن خیر میں پناہ مانگتا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ یہ دعا مکمل ہوئی۔ پھر لکھا ہے کہ جناب معلا بن خنیس امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص الخاص شیعوں میں سے تھے۔ آپ امام علیہ السلام کے منشی اور مالی معاملات کے نگران بھی تھے۔ منصور نے مدینے کے عامل داؤد بن عروہ کو لکھا کہ معلا کو قتل کر دے۔ داؤد نے معلا کو بلایا، معلا ہے میم این لام چھوٹی اور اس پہ زبر، میں اسے معلا پڑھ رہی ہوں یا معلا ہے ہوا، کو بلایا اور کہا کہ شیعوں کے نام لکھ کر دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ معلا نے کہا کہ مجھے موت سے ڈراتے ہو، خدا کی قسم اگر ایک شیعہ کا نام بھی میرے پاؤں کے نیچے ہو تو میں اپنا کبھی پاؤں بھی نہ اٹھاؤں گا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ داؤد نے معلا کا سر کاٹ کر جسم سولی پر لٹکا دیا۔ امام صادق علیہ السلام کو معلا کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کو سخت صدمہ پہنچا اور آپ نے داؤد پر لعنت بھیجی۔ ابھی لعنت کے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ داؤد کے مرنے کی خبر لائی گئی، اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 11۔ اب ہم آگئے پیج 214 پر لکھا ہے ابو فراس نے شرح شافیہ صفحہ نمبر 559 میں لکھا ہے کہ منصور نے اپنے عامل کو لکھا کہ امام صادق علیہ السلام کا گھر جلا دے اور انہیں زہر دے دے، چنانچہ آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اور یہاں پر حوالہ بریکٹ میں دیا گیا ہے تاریخ الشیعہ صفحہ نمبر 46 بحوالہ الصواعق المحرقہ از ابن حجر مکی اور نور الابصار و اسعاف الراغبین از شبلنجی۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، جو کہ انورٹڈ کاما نہیں سوری بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے منصور نے خود تسلیم کیا ہے کہ اس نے 1000 سے زائد اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کا خون بہایا ہے، علاوہ ازیں جو شیعہ اس کے ہاتھوں مارے گئے ان کی تعداد کا پتہ ہی نہیں۔ منصور ٹارچر کے نت نئے طریقے ایجاد کر کے محظوظ ہوتا تھا، وہ لوگوں کی آنکھوں پر چابک مارتا تاکہ وہ اندھے ہو جائیں، وہ گھروں کی چھتیں ان کے مکینوں پر گرا دیتا تھا اور انہیں زندہ دیواروں میں چن دیتا تھا، وہ انہیں زہر دے دیتا تھا۔ اس کے باوجود عقل کے دشمن کہتے ہیں کہ منصور اللہ پر ایمان رکھتا تھا، روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرابت دار تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ مسلمان سلاطین کی تاریخ کا دقیق و عمیق مطالعہ کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر منصور اور دیگر سلاطین نہ ہوتے تو اسلام اپنے اعلیٰ اخلاق اور تعلیمات کی بدولت مشرق و مغرب میں پھیل گیا ہوتا، لوگ تبلیغ کے بغیر اسلام قبول کر لیتے اور روئے زمین پر ایک بھی غیر مسلم نہ ہوتا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جو ہم نے پڑھنی ہے، مہدی عباسی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ منصور کے بعد اس کے بیٹے مہدی نے 158 ہجری سے 169 ہجری تک حکومت کی۔ اب اس جملے کے ساتھ ہی حاشیے میں کچھ معلومات ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ مہدی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں شراب حرام نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219
میں شراب کو حرام بتایا گیا ہے، اور علم کو سورہ اعراف کی آیت 33 میں حرام کہا گیا ہے۔ یہاں پہ علم، یہ کیونکہ تھوڑی سی انک بھی پھیلی ہوئی ہے، الف لام میم، اور یہاں پر حوالہ آگے دیا ہوا ہے بریکٹ میں مؤلف، ہم نے یہ جان لیا۔ اب آئیے دوبارہ سے اسی صفحے کے ساتھ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں جہاں سے حاشیے میں گئے تھے۔ مہدی عباسی ہیڈنگ پڑھی تھی، اور پھر کہا تھا منصور کے بعد اس کے بیٹے مہدی نے 158 ہجری سے 169 ہجری تک حکومت کی، اور یہیں سے ہم حاشیے میں گئے تھے۔ آئیے سے آگے چلتے ہیں۔ اس نے کرم گستری، کاف ر میم، کرم گستری کے بہانے اپنی حکومت کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دیں، اور ایسا کشت و خون کیا کہ امام علی علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ مہدی کے دور میں یہ 2 افراد اپنی جان بچا کر بھاگ گئے تھے۔ آئیے ان 2 افراد کا نام پڑھنے سے پہلے صفحہ بتا دوں۔ صفحہ نمبر 215 پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ اب نام جانتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پہ نام لکھا ہے علی بن عباس بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ مہدی نے انہیں گرفتار کر کے قید کر دیا، بعد میں انہیں زہر دے دیا جس سے ان کا بدن سوج گیا اور اعضاء ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے عیسیٰ بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ لکھا ہے ابو الفرج اصفہانی مقاتل الطالبین میں لکھتا ہے کہ جہاں تک عقیدہ، علم اور تقوی کا تعلق ہے، عیسیٰ اولاد علی علیہ السلام میں سب سے ممتاز تھے، اور جہاں تک ناداری کا تعلق ہے وہ سب سے زیادہ بے کس تھے۔ جہاں تک عام معاملات کے ادراک اور عقیدے کا تعلق ہے وہ سب سے دانا تھے، اور احادیث کی روایت اور تحقیق کے لحاظ سے وہ بنی ہاشم میں یگانہ روزگار تھے۔ پھر لکھا ہے کہ وہ مہدی کے خوف سے بھاگ گئے اور کوفے میں علی بن صالح کے گھر میں پناہ لی، جو اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ تھا۔ اس خیال سے کہ کسی پر بوجھ نہ بنے انہوں نے کوئی کام کاج کرنا ضروری سمجھا۔ اہل کوفہ دریائے فرات کا پانی اونٹوں پر لاد کر شہر لاتے تھے، تو جناب عیسیٰ نے ایک اونٹ کے مالک سے معاہدہ کیا کہ وہ فرات سے پانی لایا کریں گے، اور اسے بیچ کر جو رقم ملے گی اس میں سے اس کا خرچہ ادا کریں گے، اور بقیہ رقم اپنے گزارے کے لیے رکھ لیں گے۔ جناب عیسیٰ کافی مدت اسی طرح محنت مزدوری کرتے رہے، اور انہیں کسی نے نہیں پہچانا۔ انہوں نے ایک غریب خاندان کی لڑکی سے شادی کر لی، اور ان کے سسرال والے بھی اس بات سے بے خبر رہے کہ یہ شخص کون ہے۔ جناب عیسیٰ کے ایک بھائی حسین تھے، ان کے بیٹے کا نام یحییٰ تھا۔ ایک دن یحییٰ نے اپنے باپ سے کہا، بابا جان، میں اپنے چچا سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے انہیں دیکھا تک نہیں ہے۔ ہم آ گئے پیج 216 پر، میں نے انہیں دیکھا تک نہیں۔ تو حسین نے کہا کہ بیٹا میں ڈرتا ہوں کہ یہ بات کہیں تمہارے چچا کو مشکل میں نہ ڈال دے۔ بہرحال بیٹے نے بہت اصرار کیا تو حسین راضی ہو گئے اور بولے، بیٹا کوفہ جاؤ اور محلہ بنی ہی کا پتہ لگاؤ۔ ہے چھوٹی یہ ہے اور اس میں 2 نقطے بھی ہیں۔ پتہ لگاؤ، وہاں اس نام کی ایک گلی ہے اور اس نشانی والا ایک گھر ہے، اس گھر کے نزدیک بیٹھ جاؤ۔ شام کے وقت تم ایک دراز قد بوڑھے آدمی کو آتا دیکھو گے جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان نمایاں ہوگا۔ اس نے اونی کپڑے پہنے ہوں گے اور ایک اونٹ پر پانی لاد کر لا رہا ہوگا۔ وہ ہر قدم پر اللہ کو یاد کرتا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے ہوں گے۔ جب وہ نزدیک آئے تو تم کھڑے ہو جانا، اسے سلام کرنا اور اپنا بازو اس کی گردن میں حمائل کر دینا، اور اس اپنے پن سے وہ آدمی خوف زدہ ہو جائے گا، لہٰذا تم فوراً ہی اپنا تعارف کرا دینا۔ یہی بزرگوار تمہارے چچا عیسیٰ ہیں، وہ تمہیں اپنے حالات سنائیں گے اور اپنا حال احوال پوچھیں گے اور ہمارا حال احوال پوچھیں گے۔ وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرنا بلکہ انہیں الوداع کہہ کر لوٹ آنا، شاید دوسری بار تم انہیں نہ دیکھ سکو گے۔ وہ جو ہدایات تمہیں دیں ان پر عمل کرنا، کیونکہ اگر تم دوبارہ انہیں ملنے کی کوشش کرو گے تو وہ تم سے خوف زدہ ہو جائیں گے اور اپنا ٹھکانہ بدل لیں گے۔ یحییٰ کا کہنا ہے کہ میں کوفہ گیا اور جو ہدایات میرے باپ نے دی تھی ان کے مطابق جب میں نے اپنا ہاتھ چچا کی طرف بڑھایا تو وہ اس طرح ڈر گئے جس طرح جنگلی جانور انسانوں سے ڈرتے ہیں اور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے فوراً اپنا تعارف کرایا اور انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ وہ بڑے پیار اور شفقت سے مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے خاندان کے ہر چھوٹے بڑے کے بارے میں پوچھا اور میں نے انہیں تفصیل سے بتایا اور وہ روتے رہے۔
پھر انہوں نے کہا پیارے بھتیجے میں اس اونٹ پر پانی لاد کر لاتا ہوں، خرچے کے پیسے اس کے مالک کو دیتا ہوں اور باقی رقم سے گزر بسر کرتا ہوں۔ جب میں پانی نہیں لا سکتا تو ایک گزرگاہ پر بیٹھ جاتا ہوں اور ان سبزیوں کو کھاتا ہوں جو لوگ راستے پر گرا جاتے ہیں۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 217 پر۔ اے میرے بھتیجے، میں نے جس عورت سے شادی کی ہے اسے یہ معلوم نہیں کہ میں کون ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے جو میری حیثیت سے ناواقف تھی۔ اس کی ماں نے مجھ سے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی فلاں سقے کے بیٹے سے کر دو جو ہمارا پڑوسی ہے، اور اس نے لڑکی کا رشتہ مانگا ہے۔ اس نے جواب کے لیے اصرار کیا، لیکن میں اسے یہ نہ بتا سکا کہ یہ لڑکی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا میں نے اس مشکل کے حل کے لیے اللہ سے دعا مانگی اور اس نے لڑکی کو موت دے دی۔ اگرچہ لڑکی کی موت مجھ پر شاق گزری، لیکن ایک لحاظ سے صدمے کا باعث نہیں تھی، کیونکہ وہ دنیا سے چلی گئی مگر اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے رشتے کا علم نہ تھا۔ یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا نے اللہ کا واسطہ دے کر مجھ سے درخواست کی کہ میں واپس چلا جاؤں اور پھر انہیں ملنے نہ آؤں، چنانچہ میں نے انہیں خدا حافظ کہا اور واپس آ گیا۔ جناب عیسیٰ جیسوں کی زندگی سے جابر حکمرانوں کی قلعی کھل جاتی ہے۔ ان کی حکومت میں عالم اور صالح لوگ قسم پرسی میں دن گزارتے ہیں، جبکہ کم ظرف لوگ آرام اور چین کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ متقی عالم اور بایمان محدث جناب عیسیٰ بن زید بن امام زین العابدین علیہ السلام، جو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد تھے، مسلمانوں کے ایک شہر میں اپنا تعارف بھی نہیں کرا سکتے تھے، حالانکہ شہر کا حاکم مسلمانوں کا امیر تھا۔ انہوں نے اپنی حقیقت ظاہر نہ کی اور معمولی اجرت پر محنت مزدوری کرتے رہے۔ جناب عیسیٰ گھر سے جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور سختیاں سہ رہے تھے، کیونکہ وہ ایک عالم اور صالح انسان تھے۔ صفحہ 218 پہ ہم آ گئے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے، تاہم بدکار مرد، بد چلن عورتیں اور جرم و گناہ میں ڈوبے لوگ دولت سے کھیلتے تھے۔ انہیں زندگی کی تمام آسائشیں میسر تھیں۔ مسعودی لکھتا ہے کہ منصور نے عوام سے ٹیکس کی جو بھاری رقم جمع کی تھی، مہدی نے اسے اپنے منظور نظر افراد میں بانٹ دیا۔ قاہرہ یونیورسٹی میں فلسفے کے ایک پروفیسر نے مجھ سے کہا کہ شیعہ تو تقیہ کے قائل ہیں۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب، خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے شیعوں کو تقیہ کرنے پر مجبور کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا اور کہا انورٹڈ کاما میں کہ خدایا مجھے ظالموں سے نجات دے، انورٹڈ کاما کلوز، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھٹکار ہو اس قوم پر جس میں ایک سچا مومن اپنے فرائض تقیہ میں ادا کرنے پر مجبور ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جناب آپ رائے اور عقیدے کی آزادی کا شور تو بہت مچاتے ہیں، لیکن جب ایک مظلوم کو دیکھتے ہیں جسے اس کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اور وہ ایک جابر سلطان کے خوف کی وجہ سے خاموش ہے، تو آپ اس پر تقیہ کرنے کی بنا پر نکتہ چینی کرتے ہیں، لیکن ظالم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ لوگ نہیں بدلے، ظلم کے انداز بدل گئے ہیں۔ آئیے یہاں پر یہ گفتگو ختم ہوئی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہادی عباسی۔ لکھا ہے مہدی کی موت پر لوگوں نے اس کے بیٹے موسیٰ کی بیعت کر لی، جس نے ہادی کا لقب اختیار کیا۔ اور مسعودی مروج الذہب میں لکھتا ہے کہ مہدی نے 15 مہینے حکومت کی، وہ سنگ دل اور بد اخلاق شخص تھا۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 219 پہ۔ ہادی کے زمانے میں مدینے کا عامل عبدالعزیز حضرت عمر کی نسل سے تھا۔ وہ امام علی علیہ السلام کی اولاد کو اذیتیں دیتا تھا۔ اس کے وقت میں وہ سب آج کی اصطلاح میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر تھے۔ اس نے کہہ رکھا تھا کہ ہر روز پولیس کے دفتر میں حاضری دو۔ عبدالعزیز اولاد علی علیہ السلام پر شراب نوشی کا الزام لگاتا تھا، انہیں کوڑے مارتا تھا اور بازاروں میں پھراتا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے، ایک دن عبدالعزیز نے حسین بن علی بن حسین کو بلایا اور نازیبا زبان استعمال کی۔ اس نے انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی اور اتنے ناشائستہ طریقے سے بات کی کہ حسین اس کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عبدالعزیز نے حسین کو اور امام علی علیہ السلام کی اولاد میں سے جن دوسرے افراد کو جو ان کے ساتھ تھے فخ کے مقام پر، فیخے کے مقام پر جو مکے سے 6 میل کی دوری پر واقع ہے، قتل کر دیا۔ 3 دن تک ان کی لاشیں کھلے میدان میں پڑی رہیں۔ درندے اور پرندے ان کا گوشت کھاتے رہے۔ جو لوگ گرفتار کیے گئے
انہیں بھی ایذائیں دے کر قتل کر دیا گیا۔ اور یہاں پر بریکٹ میں حوالہ دیا ہوا ہے مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اگرچہ ہادی تھوڑے دن جیا لیکن اس قلیل مدت میں بھی اس نے ایسے کام کیے کہ اس کا نام اولاد علی علیہ السلام کے قاتلوں کی فہرست میں درج ہو گیا۔ ابو الفرج اصفہانی مقاتل طالبین یا طالبین میں لکھتا ہے کہ حسین بریکٹ میں لکھا ہے شہید فخر بریکٹ کلوز ہو گیا کی والدہ کا نام زینب بن عبداللہ بن حسن بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ منصور نے ان کے باپ، بھائی اور چچا کو نیز ان کے شوہر علی بن حسین کو قتل کر دیا تھا۔ منصور کے پوتے ہادی نے ان کے بیٹے حسین کو قتل کیا تھا۔ اظہار غم کے لیے زینب بالوں سے بنا ہوا لباس پہنتی تھیں جو ان کے بدن پر کسا رہتا تھا، اسی حال میں وہ انتقال کر گئیں۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 220 پر، اور اب یہاں پر ہیڈنگ ہے ہارون رشید عباسی۔ پہلے اس ہیڈنگ کے ساتھ ہی حاشیے میں پڑھنے کے لیے کچھ تفصیل ہے جو کہ انتہائی تفصیل کے ساتھ تقریباً 2-3 صفحات بلکہ 4 صفحات پر مشتمل ہے، اور میرے خیال ہے 4, 5, 6 کافی صفحات ہے۔ آئیے مل کر ہم پہلے حاشیے میں اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہم اسی ترتیب سے چلیں جیسے کہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ چلیں جی، ہارون رشید عباسی کے بارے میں حاشیے میں پہلے لکھا ہے نمبر کہ جس طرح آج امریکہ بہادر مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے لیکن علمی اور تحقیقی میدانوں میں بھی کام کر رہا ہے۔ سامعین یہ بھی بتا دوں کہ ہم صفحہ 220 پر ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا ہے ہارون رشید عباسی کے بارے میں، اور فی الحال ہم حاشیے میں ہیں۔ پھر دوبارہ سے کرتے ہیں آغاز کہ جس طرح آج امریکہ بہادر مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے لیکن علمی اور تحقیقی میدانوں میں بھی کام کر رہا ہے، اسی طرح بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں بھی علمی، ثقافتی اور تعمیراتی کام ہوتے رہے ہیں، مگر موجودہ کتاب چونکہ شیعوں پر بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالم کے موضوع پر لکھی گئی ہے، اس لیے فاضل مصنف نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا ہے۔ ہم قارئین کی دلچسپی کے لیے ایران کے سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کی کتاب اسلامی تہذیب و ثقافت سے ایک اقتباس پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں انورٹڈ کاما زمانہ فتوحات کے عروج کے بعد جب اسلامی حکومت مستحکم ہو گئی اور مسلمان اسلام کی بنیادی علوم کی تدوین سے کسی حد تک فارغ ہو گئے تو بعض عباسی خلفاء کی سرپرستی کے باعث اسلامی معاشرہ آہستہ آہستہ ان علوم و فنون کی طرف متوجہ ہو گیا جو غیر مسلم تہذیبوں میں موجود تھے۔ اس توجہ کا سرچشمہ قرآن اور احادیث تھیں جو مومنین کو علوم و فنون سیکھنے کی طرف راغب کرتی تھیں۔ پھر لکھا ہے کہ جس چیز نے سب سے زیادہ اس تحریک کے اسباب فراہم کیے وہ مسلمانوں کی فتوحات، بالخصوص مسلمانوں کا ساسانی مملکت پر تسلط اور مشرقی روم کے کچھ علاقوں پر قبضہ تھا۔ ان میں سے ہر سرزمین کی اپنی ایک قدیم تہذیب تھی۔ چونکہ 1000 سال قبل یہاں اسکندر اعظم نے لشکر کشی کی تھی، اس لیے ان میں بھی یونانیوں کا سا مزاج پیدا ہو گیا تھا۔ آگے پیراگراف میں لکھا ہے کہ دوسری تہذیبوں کے ساتھ ساتھ یونانیوں کے ساتھ کلچرل ایکسچینج کا تجربہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس مبادلے سے قلیل عرصے میں مسلم حکمرانوں اور دانشوروں کا اشتیاق اور کام اس قدر بڑھ گیا کہ بعد میں اس دور کا نام تحریک ترجمہ کا دور پڑ گیا۔ اگرچہ ترجمے کا آغاز بنی امیہ کے دور میں ہوا تھا لیکن اس کے ثمرات بنی عباس کے دور میں حاصل ہوئے۔ بنی امیہ کے دور میں اکثر ترجمے فوجی، سیاسی، تجارتی اور محکمہ جاتی ضرورتوں سے متعلق تھے۔ یہ ترجمے حکمرانوں اور غیر عربوں کے درمیان رابطے کے پل کا کام دیتے تھے۔ آگے لکھا ہے کہ ترجمے کی باقاعدہ تحریک جس نے بہت سے تاریخی، اجتماعی اور علمی آثار چھوڑے اولین عباسی خلفاء کے دور سے شروع ہوئی تھی۔ اور یاد رہے سامعین ہم ابھی تک حاشیہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ علمی تحریک 200 سال سے زیادہ جاری رہی، بالخصوص منصور کے دور میں غیر مسلم اقوام کے علوم کے تراجم تحت اللفظ اور بامحاورہ ہر دو صورت میں کیے گئے۔ شروع میں فارسی سے عربی زبان میں ترجمے کا کام ہوا۔ ان کتابوں کے مترجمین نو مسلم زرتشتی تھے۔ چند ادبی کتابوں مثلاً اب یہ بہت زیادہ مشکل سے پڑھا جائے گا کیونکہ انک ہے، کنیلا و دمہا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ایرانی مصنف عبداللہ بن میم قاف
فے این مقفہ، اور جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے متوفی 141 ہجری اس نے کیا. اور ہم صفحہ نمبر 221 پہ آ گئے کتاب کے اور حاشیہ پڑھ رہے ہیں. لکھا ہے بعد والے ادوار میں مسلمان مترجمین نے فن ترجمے میں بہت عمارت حاصل کر لی، اور اس فن میں اپنے تجربے کی بنیاد پر انہوں نے سریانی اور یونانی کتابوں کا بھی عربی زبان میں ترجمہ کیا. اس دور میں نستوری، نون سین توئے واو ری چھوٹی ہے، نستوری، حکیم، حاذق، حنین بن اسحاق اور یونانی، سریانی، عربی اور پہلوی زبانوں پر عبور رکھتے تھے اور شیخ المترجمین کہلاتے تھے. پہلے مترجم تھے. انہوں نے ایک گروہ تشکیل دیا اور ترجمے کے کام کو منظم کیا. اس گروہ میں ان کے فرزند اسحاق اور بھانجے حبیش، یہ یا حبیش لکھا ہے یا حبیش لکھا ہے، حبیش بن عاصم الف عین سین میم بھی شامل تھے. پھر لکھا ہے حنین خود تراجم کو اصل کتابوں سے تطبیق دیتے اور اصلاح کرتے تھے. توئے بے یہ قاف تطبیق دیتے اور اصلاح کرتے تھے. عباسی خلیفہ کی دلچسپی یا دیگر عوامل کی بنا پر تراجم کی تعداد اور موضوعات میں فرق پڑ رہا تھا. خاص طور سے ہارون رشید کے دور سے تحریک ترجمہ کا خلاصہ یوں ہوا. الف بے جیم کر کے لکھا ہوا ہے، الف بے جیم اور دال اتنا ہی لکھا ہے. ہم یہ پڑھتے ہیں. الف میں لکھا ہے کہ ہارون رشید کے دور سے تحریک ترجمے کا خلاصہ یوں ہے، نہیں یہاں سے پڑھتے ہیں. عباسی خلیفہ کی دلچسپی یا دیگر عوامل کی بنا پر تراجم کی تعداد اور موضوعات میں فرق پڑتا رہا ہے. خاص طور سے ہارون رشید کے دور سے تحریک ترجمے کا خلاصہ یوں ہے. الف ہارون رشید کا دور. اس دور میں تمام تر توجہ سائنس کی کتابوں کے ترجمے پر مرکوز تھی. ہارون کے وزیر یحییٰ بن خالد برمکی نے لائق مترجمین کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کیں. ہارون کے زمانے میں جو شہر مسلمانوں کے قبضے میں آتا اس کا کتاب خانہ مکمل طور پر بغداد منتقل کر دیا جاتا، اور مثلاً فلسفہ اور ریاضی کی یونانی کتابوں، اقلیدس کی کتاب، بطلمیوس کی کتاب، مجستی یعنی کہ عظیم کتاب، میجسٹی لکھا ہوگا میرے خیال ہے، یہ اردو میں لکھا ہے اور کچھ انک بھی پھیلی ہوئی ہے لیکن بریکٹ میں لکھا ہے یعنی عظیم کتاب، اور ہندوستان کی طبی کتابوں کا عربی میں ترجمہ اسی دور میں ہوا. اب لکھا ہے، ہم نے الف پڑھ لیا، اب لکھا ہے بے میں لکھا ہے مامون رشید کا دور. پہلا تھا ہارون رشید کا دور اور پھر مامون رشید کا دور. مامون کے زمانے میں قرآن کی مختلف تعبیروں کی بنا پر علم الکلام کے مباحث عروج پر تھے. پھر لکھا ہے کہ اس دور میں فلسفے کی بہت سی کتابیں عربی سے ترجمہ ہو کر منظر عام پر آئیں. جیم پہ لکھا ہے مامون کے بعد کا دور. متوکل کے دور میں بھی ترجمے کا کام چلتا رہا. مثلاً حنین بن اسحاق اسی طرح ترجمہ کرنے میں مشغول رہے، لیکن معتصم نے جب بغداد کے بجائے سامرہ کو دارالخلافہ بنایا تو ترکے کی نہیں، اب یہاں پہ رے تو سمجھ میں آیا لیکن اس کے بعد کا ورڈ جو ہے وہ انک میں پھیلا ہوا ہے. تو دارالخلافہ بنایا تو تر کی کیفیت میں تبدیلی آئی. اب میرے خیال ہے کہ یہ کیا ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیفیت میں تبدیلی آئی. اس تبدیلی کی اہم ترین وجہ بیت الحکمت کی اہمیت کا کم ہونا تھا جو اس وقت کا ایک اہم ترین علمی ادارہ تھا. اب یہ جو لفظ انک میں پھیلا ہوا ہے، یہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس یہ ریل کتاب ہو تو ضرور لکھ دیجیے گا کامنٹس میں، جبکہ یہ میں PDF سے پڑھ رہی ہوں. اب الف بے جیم پڑھ لیا ہے. دال لکھا ہے تحریک ترجمہ کا اختتام. بغداد میں ترجمے کی تحریک 200 سال تک بہت زیادہ کامیابی کے بعد رو بزوال ہو گئی اور نئے عیسوی ہزارے کے آغاز میں ختم ہو گئی. البتہ تحریک کے ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کی توجہ ترجمہ شدہ علوم کی طرف کم ہو گئی تھی. یہ مترجمین کم ہو گئے تھے، بلکہ اس تحریک کے اختتام کی وجہ ان زبانوں میں سے موضوعات کا فقدان تھا. دوسرے الفاظ میں یہ تحریک اپنی اجتماعی مرکزیت کھو بیٹھی تھی. جدید مضامین کے پیش نہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دیگر غیر دینی یونانی کتب ترجمے کی داستانوں
سے ترجمے کے لیے دستیاب نہ تھیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی یونانی کتابیں جو اس تحریک سے متعلق دانشوروں کے لیے کشش رکھتی ہوں موجود نہ تھیں۔ سامعین یاد رکھیے گا، ہم ابھی تک حاشیہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ موجود نہ تھیں کیونکہ بیشتر علوم و فنون میں تبعات کتابیں تصنیف ہو چکی تھیں جو ترجمہ شدہ کتابوں سے بلند پایا تھی۔ تحریک ترجمہ کے بانی اور حامی اب ترجمے کے کام کی سرپرستی کرنے کے بجائے عربی میں تصنیفات پیش کر رہے تھے۔ اسلامی حکومت کے استحکام اور اسلامی معاشرے کے رشد و کمال کی وجہ سے تعلیمی ادارے بننے لگے۔ ان اداروں نے علم و فنون کی نشر و اشاعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس سلسلے کا پہلا تعلیمی ادارہ بیت الحکمت بغداد میں تعمیر ہوا، جو حکومت کی سرپرستی میں سرکاری گرانٹ سے چلتا تھا۔ یہ ادارہ محققین اور مترجمین، بالخصوص ایسے لائق مترجمین کے اجتماع کا مرکز تھا جو یونانی فلسفے کی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بیت الحکمت جو مسلمانوں کا پہلا کتاب خانہ تھا، اس کی بنیاد ہارون نے رکھی تھی، مگر ترجمے کے کام کی شروعات منصور کے دور میں ہوئی تھی، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ جب عباسیوں کے دور میں فلسفہ یونان کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو اسلامی عقائد کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ پھر ان عقائد کا مقابلہ کرنے کے لیے علم الکلام منظر عام پر آیا، جس سے اسلامی عقائد میں ابتدا والی زندگی نہ رہی۔ توحید علم کلام کا ایک مسئلہ بن کر رہ گئی، نیز اہل سیاست کے دین میں دخل اندازی کی وجہ سے الصحابۃ کلہم عدول کا نظریہ سامنے آیا۔ اب یہ عربی میں نے صرف ایسے ہی تکا لگا کے پڑھ دی ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی اور انک بھی پھیلی ہوئی ہے۔ آگے لکھا ہے اگر بالفرض کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہو تو وہ اجتماعی غلطی تھی، اور یہاں پر حوالہ ہے العواصم من القواسم۔ اور سامعین یاد رہے کہ ہم حاشیہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو اپنی بیٹی اندرا گاندھی کے نام 27 مئی 1937 عیسوی کے خط میں رقم تراز ہے کہ نہرو کے تمام خطوط تاریخ عالم پر ایک نظر کے نام سے کتابی صورت میں چھپ چکے ہیں۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ عباسی خلیفہ بڑے زبردست فرما روا تھے۔ ان کی سلطنت عام معیار کے مطابق ایک بڑی سلطنت تھی۔ وہ پرانا جذبہ ایمان اور جوش عمل جو پہاڑوں کو فتح کر لیتا تھا اور سوکھے جنگل کی آگ کی طرح آنن فانن پھیل جاتا تھا، اب کہاں تھا۔ اب نہ وہ سادگی باقی رہ گئی تھی اور نہ جمہوریت تھی، اور خلیفہ بھی ایران کے شہنشاہ سے، جسے عربوں کے اسلاف سے شکست دی تھی، یا قسطنطنیہ کے بادشاہ سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عربوں میں وہ عجیب و غریب طاقت اور زندگی تھی جس کا بادشاہوں کی فوجیں بھی مقابلہ نہ کر سکتی تھیں۔ وہ اپنے زمانے کی دنیا میں سرفراز اور سربلند تھے، اور جس وقت وہ آندھی کی طرح اٹھتے اور طوفان کی طرح بیٹھتے تھے تو بڑے بڑے بادشاہوں اور ان کے لشکروں کے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ عوام ان بادشاہوں سے عاجز آ گئی تھی، اور عرب عوام کی بہبودی اور سماجی انقلاب کا پیام لے کر آئے تھے، اس لیے سب ان کا خیر مقدم کرتے تھے۔ لیکن اب یہ سب باتیں کہاں تھیں؟ اب تو ریگستان کے رہنے والے محلوں میں براج رہے تھے اور کھجوروں کے بجائے لذیذ ترین غذائیں کھاتے تھے۔ جب خود ان کی چین سے گزرتی تھی تو سماجی انقلاب یا تبدیلیوں کی فکر کیوں کرتے؟ انہوں نے بھی شان و شوکت کے معاملے میں پرانی سلطنتوں سے بازی لے جانے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ان کی بہت سی بری عادتیں بھی سیکھ لیں۔ ان میں سے ایک بری عادت، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، عورتوں کو گھروں میں بند کر کے رکھنا ہے۔ اب دارالخلافہ دمشق کے بجائے عراق میں بغداد کو منتقل ہو گیا۔ یہی لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے دارالخلافہ کی یہ تبدیلی خود اپنی جگہ پر نہایت اہم تھی، کیونکہ بغداد ایرانی بادشاہوں کی آرام گاہ تھا۔ اس کے علاوہ دمشق کے مقابلے میں وہ یورپ سے زیادہ دور تھا۔ گویا اب عباسیوں کی نظر یورپ کے بجائے ایشیا کی طرف زیادہ
تھی۔ ابھی تو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی بہت سی کوششیں اور یورپین اقوام سے بہت سی لڑائیاں ہونا باقی تھیں، لیکن یہ سب لڑائیاں عموماً مدافعتی ہوئیں۔ فتوحات کا زمانہ تو اب ختم ہو چکا تھا، اس لیے عباسی خلیفہ یہ چاہتے تھے کہ جو کچھ سلطنت باقی رہ گئی ہے اس کو مضبوط اور مستحکم بنا لیں۔ اسپین اور افریقہ کو چھوڑ کر بھی یہ سلطنت بہت بڑی تھی۔ بغداد کا نام تو تمہیں خوب یاد ہوگا، وہی ہارون رشید و شہرزاد کا بغداد جس کی حیرت انگیز قصے الف لیلہ میں لکھے ہیں۔ عباسی خلفاء کے زمانے میں جس شہر کو عروج ہوا یہ وہی الف لیلہ کا شہر تھا۔ یہ بہت بڑا شہر تھا جو محلوں، سرکاری دفتروں، اسکولوں اور کالجوں، بڑی بڑی دکانوں، باغوں اور چمنیوں سے بھرا پڑا تھا، یہاں تک کہ تاجروں کی مشرق اور مغرب کے ساتھ نہایت وسیع پیمانے پر تجارت جاری تھی۔ بے شمار سرکاری حکام سلطنت کے دور دراز کے مقامات کی خبر رکھتے تھے۔ نظام حکومت اب زیادہ پیچیدہ ہوتا جاتا تھا اور بہت سے محکموں پر مشتمل تھا۔ ڈاک کا نہایت معقول انتظام تھا اور اس کے ذریعے سے سلطنت کا گوشہ گوشہ دارالخلافہ سے منسلک تھا۔ اسپتالوں کی افراد تھی، ساری دنیا سے لوگ بغداد آیا کرتے تھے، خاص کر عالموں، طالب علموں اور صناعوں کے لیے یہ خاص کشش رکھتا تھا، کیونکہ یہ مشہور تھا کہ خلیفہ قابل لوگوں کی اور ماہرین فن کی بڑی قدر کرتا ہے۔ ہم حاشیہ ہی پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے خلیفہ خود بڑی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا، اس کے چاروں طرف غلاموں کا مجمع رہتا تھا اور اس کا حرم عورتوں سے پر تھا۔ ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے سلطنت عباسیہ 786 عیسوی سے 809 عیسوی تک ہارون رشید کے زمانے میں اوج کمال پر تھی۔ ہارون رشید کے دربار میں چین کے شہنشاہ اور مغرب کے بادشاہ چارلی کے پاس سے سفیر آیا کرتے تھے۔ غرض بغداد اور عباسی سلطنت فن حکومت، تجارت اور علم و فضل کی ترقی کے معاملے میں اسپین کو چھوڑ کر جو عربوں بنی امیہ بریکٹ میں لکھا ہی کے زیر حکومت تھا، سارے یورپ سے بڑھی ہوئی تھی۔ عباسی دور سے خاص طور پر ہمیں اس لیے دلچسپی ہے کہ اس نے سائنس کا ایک نیا شوق پیدا کر دیا۔ تم جانتی ہو کہ جدید دنیا میں سائنس بہت بڑی چیز ہے، ہم اس کے بہت زیادہ مرہون منت ہیں۔ سائنس محض بیٹھ کر مختلف چیزوں کے ظہور میں آنے کی دعا نہیں کیا کرتی، وہ اس کی جستجو کرتی ہے کہ یہ چیزیں کیوں اور کیسے ظہور میں آئی ہیں۔ وہ تجربوں پر تجربے کرتی ہے، بار بار کوشش کرتی ہے، کبھی ناکام رہتی ہے اور کبھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ تھوڑا تھوڑا کر کے انسانی علم میں اضافہ کرتی ہے۔ ہماری موجودہ دنیا قدیم دور یا دور وسطیٰ سے بالکل مختلف ہے اور یہ سب سائنس ہی کے طفیل ہے۔ سچ پوچھو تو جدید دنیا سائنس کی ساختہ و پرداختہ ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں نہ تو مصر میں، نہ چین میں اور نہ ہی ہندوستان میں سائنس کا رواج تھا، البتہ قدیم یونان میں اس کا تھوڑا بہت چرچا تھا، اس کے بعد روم میں اس کا نشان تک نہیں ملتا، لیکن عربوں میں تحقیق و تفتیش کا یہ جذبہ موجود تھا، اسی لیے انہیں موجودہ سائنس کا بانی کہنا بالکل صحیح ہوگا۔ بعض مضامین میں مثلاً طب اور ریاضی میں انہوں نے ہندوستان سے بہت کچھ سیکھا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے پنڈت اور ریاضی دان کافی تعداد میں بغداد پہنچے تھے اور بہت سے عربی طالب علم شمالی ہند میں ٹیکسلا میں آئے تھے، جو اب بھی بہت بڑی یونیورسٹی تھی اور طب کی تعلیم کے لیے خاص طور پر مشہور تھی۔ طبی اور دیگر مضامین کی سنسکرت کتابوں کا خاص طور پر عربی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ بہت سی چیزیں مثلاً کاغذ سازی عربوں نے چینیوں سے سیکھی، لیکن دوسروں سے حاصل کیے ہوئے علم کی بنا پر انہوں نے خود بھی تحقیق و تفتیش کی اور بہت سی اہم چیزیں دریافت کر لیں، مثلاً دوربین اور قطب نما سب سے پہلے انہی نے ایجاد کی۔ طب کے معاملے میں عربی حکماء اور جراح سارے یورپ میں مشہور تھے۔ نیکسٹ پیراگراف میں کہ اس میں شک نہیں کہ بغداد ان تمام علمی تحریکوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ دوسرا مرکز قرطبہ تھا جو مغرب میں عربی اسپین کا دارالسلطنت تھا، اور ان کے علاوہ عربی دنیا میں اور بہت سی یونیورسٹیاں بھی تھیں جہاں علم کا چراغ روشن تھا، مثلاً قاہرہ اور بصرہ اور کوفہ وغیرہ، لیکن ان تمام مشہور شہروں کی ناک بغداد تھا، جس کے متعلق ایک عربی مورخ لکھتا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ وہ اسلام کا صدر مقام، عراق کا چشم و چراغ، حسن و جمال، تہذیب و تمدن اور فنون لطیفہ کا مرکز تھا۔ اس کی آبادی 20 لاکھ سے زیادہ تھی، یعنی ہمارے موجودہ کلکتہ یا بمبئی سے قریب 2 گنی تھی۔ تمہیں یہ سن کر دلچسپی ہوگی کہ موزے پہننے کی ابتدا بغداد کے عمرا نے کی تھی۔ ہماری ہندوستانی زبان میں
موزہ کا لفظ عربی سے آیا ہے، اسی طرح فرانسیسی کا لفظ شمیس عربی لفظ قمیص کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ قمیص اور موزے دونوں عرب سے قسطنطنیہ پہنچے اور وہاں سے سارے یورپ میں۔ عرب ہمیشہ سے بہت بڑے سیاح تھے، وہ برابر دور دور تک بحری سفر کرتے تھے اور افریقہ میں، ہندوستان کے ساحل پر، ملیشیا میں، حتیٰ کہ چین میں بھی انہوں نے اپنی 9 آبادیاں قائم کر لیں، اور ان کا ایک مشہور سیاح البیرونی گزرا ہے جو ہندوستان بھی آیا تھا، اور ہیون سانگ کی طرح اس نے بھی سفر نامہ لکھا تھا۔ عرب لوگ مورخ بھی تھے اور ہمیں اپنی کتابوں اور تاریخوں سے ان کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سب بہت اچھے اچھے افسانے اور داستانیں لکھتے تھے۔ ابن سبا کا افسانہ بھی اسی دور کی تخلیق ہے۔ ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے عباسی خلفاء اور ان کی سلطنت کا نام بھی نہ سنا ہوگا، لیکن اس پراسرار رومانی شہر الف لیلہ کے بغداد کو جانتے ہوں گے۔ تخیل کی دنیا اکثر واقعات کی دنیا کے مقابلے میں زیادہ حقیقی اور دیر پا ہوتی ہے۔ ہارون رشید کے انتقال کے بعد ہی عربی سلطنت مصیبت میں پھنس گئی، ہر جگہ بدنظمی کا دورہ ہو گیا، بہت سے صوبے خود مختار ہو گئے اور صوبے دار مستقل بادشاہ بن بیٹھے۔ خلیفہ روز بروز کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ جب خلیفہ صرف شہر بغداد اور اس کے آس پاس کے گاؤں کا حکمران رہ گیا۔ ایک خلیفہ کو تو سپاہیوں نے محل سے گھسیٹ کر باہر نکال لیا تھا اور اسے قتل کر ڈالا تھا، اور یوں ہم نے حاشیے میں اتنے سارے صفحات پڑھ ڈالے۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم دوبارہ سے اسی صفحے سے آغاز کریں گے جہاں سے حاشیے پہ گئے تھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔